جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں مجھے آپ کو سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی برکتیں یہ ہیں، دنیا کے اندر ہی اس آدمی پر رحمتیں اللہ کی برستی ہیں۔ درود پاک کی ہی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت آدمی کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں ایک بار یہ درود پڑھتا ہے تو 10 بار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، ختم فرما دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ یہ درود کی برکتیں ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ رسالت میں ادب کے ساتھ ہدیہ درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے پروگرام کے مہمان ہیں مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اور اس ٹائم اسکرین پر ہم ایک ویڈیو سوالی دیکھتے ہیں اور پھر اس میں باقاعدہ اپنے موضوع کا آغاز کریں گے۔ جی، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے دارالافتاء میں کہ تعویذ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ تعویذ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اور لوگوں کا ایک رجحان بھی ہوتا ہے تعویذ لینے کے حوالے سے بھی، وہ جاتے بھی ہیں۔ پہلے تو اس کی شرعی حیثیت بھی وہ واضح فرما دیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ تعویذ کن سے لینے چاہیے، کیا کیا تعویذ اور عملیات کے یہ سلسلے جو شرعی طور پر درست ہے، جس کی طرف آدمی قدم بڑھائے، کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعویذ جو ہمارے عرف عام میں جس کو کہا جاتا ہے کہ جیسے کوئی کاغذ ہو اور اس کاغذ پر قرآنی آیات یا احادیث کریمہ میں جو دعائیں مذکور ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک اسماء الحسنہ، تو اس طرح مقدس تحریرات میں سے کوئی ایک تحریر وہ کاغذ پر لکھی بھی ہوتی ہے۔ اس کاغذ کو بڑے طریقے ادب سے لپیٹا جاتا ہے۔ لپیٹنے کے بعد اب یا تو یہ گلے میں لٹکا لیا جاتا ہے یا بازو پر باندھ لیا جاتا ہے، اور بعض تعویذ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آدمی اپنے پرس وغیرہ میں محفوظ رکھتا ہے، یا گھروں پر اپنے دروازے پر لٹکا لیتا ہے، اپنے روم میں، اپنی شاپ ہے، دکان ہے، اپنی گاڑی، اس کے مین جو فرنٹ ہے، اندرونی حصہ، وہاں پہ اوپر وہ لٹکا دیتا ہے۔ تو شرعی اعتبار سے یعنی جو تعویذ ہے، اگر ان میں قرآنی آیات ہیں یا اللہ تعالیٰ کے مقدس نام ہیں، ٹھیک ہے، یا قرآن و احادیث میں مذکور مروی دعائیں وہ ہیں، تو اس طرح کے مبارک کلمات کے ذریعے اگر کوئی کاغذ پر لکھ کر تعویذ کا کوئی بھی ایک طریقہ جو بھی ذکر کیا ہے استعمال کا وہ کرتا ہے، تو بلا شبہ یہ جائز عمل ہے۔ ٹھیک، اور اس عمل کا جو جواز ہے وہ ایسا نہیں کہ یہ اسی صدی میں اس طرح کا سلسلہ شروع ہوا ہو، کاغذ پر اسماء الہی یا دعائیں لکھ کر تعویذ کے طور پہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ابھی سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے۔ اور اسلاف میں بھی وہ ہستیاں کہ جنہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کہنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، یعنی جن کو ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں، تو وہ ہستیاں بھی اس طرح کے تعویذات کا سلسلہ ان سے ثابت ہے، جیسے کہ سنن ترمذی شریف، سنن ابو داود شریف، اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل، ان میں اور دیگر کتابوں میں ایک دعا مذکور ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فزع احدکم فی النوم، جب تم میں سے کوئی نیند کی حالت میں خوف زدہ ہو جائے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ نیند اچاٹ ہو جاتی ہے اور آدمی ڈر کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کو کوئی خوفناک چیز خواب میں دکھائی دیتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی، فلیقل، تو وہ خوف زدہ شخص جس نے نیند میں کوئی خوفناک منظر دیکھا اس کو چاہیے کہ وہ یوں کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی یہ برکت ارشاد فرمائی فإنہا لن تضرہ، یہ جو خواب میں خوفناک منظر اس نے دیکھا ہے تو اس دعا کی برکت سے وہ خواب اس کو ضرر نہیں پہنچائے گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو سنا تو اب انہوں نے اس حدیث مبارکہ پر کس طرح عمل کیا. ترمذی شریف کے الفاظ ہیں فکان عبداللہ بن عمر یلقنها من بلغ من ولدہ، آپ کی اولاد میں جو بچے بالغ ہو جاتے بڑے ہوتے تو آپ ان کو یہ مبارک کلمات جو حدیث شریف میں تعوذ کے اور اللہ کی پناہ طلب کرنے کے ذکر کیے گئے یہ اس کی تلقین فرماتے، یاد کراتے اور ان بالغ بچوں کو یاد ہو جاتے. ومن لم یبلغ منہم، اور جو بچے نابالغ ہوتے کتبہا فی سکن، تو وہ ایک کاغذ پر آپ اس کو خود لکھتے ان مبارک کلمات کو، ان دعا کے الفاظ کو، ثم علقہا فی عنقہ، پھر اس کاغذ کو، اس دعا کو اپنے بچوں کی گردن میں لٹکا دیا کرتے تھے. تو محدثین کرام نے ترمذی شریف کی اس حدیث مبارکہ جسے ابن ماجہ میں بھی اور مسند امام احمد میں بھی ذکر کیا ہے، تو اس حدیث مبارکہ سے جیسے کسی حدیث سے کوئی نقطہ نکلتا ہے کوئی جواز کا یا عدم جواز کا، تو فرمایا اس کے اندر جو تعویذ کسی کاغذ پر لکھ کر لٹکاتے ہیں باندھتے ہیں اس کے جواز پر یہ حدیث مبارکہ میں صحابی رسول کا عمل دلیل ہے کہ ایک صحابی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک کلمات کو کاغذ پر لکھ کر اپنے چھوٹے نابالغ بچے کہ جنہیں دعا یاد نہ ہوتی تو انہیں بھی اس دعا کی برکت نصیب ہو جائے تو ان کے گلے میں بطور تعویذ وہ کاغذ میں لکھ کے لٹکا دیا کرتے، اور جو بالغ بچے ہوتے ہیں انہیں یاد کرا لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک کسی کو یاد نہیں ہو رہی تو یہ دعا یاد بھی ہونی چاہیے، سونے سے پہلے پڑھنا بھی چاہیے، تاکہ ہم تو سو جاتے ہیں اور اس موقع پر موذی اشیاء حشرات الارض وہ زمین پہ پھیل جاتے ہیں، تو مبارک کلمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بھی آدمی امان میں رہتا ہے اور اس کے عذاب سے بھی امان میں رہتا ہے، جیسے کہ اس حدیث مبارکہ میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کے شر، بہت سارے بندے رات کے وقت میں چوری ڈکیتی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو اس دعا کی برکت سے اس کی بھی حفاظت ہے، اور شیاطین بھی رات کے وقت مختلف قسم کے نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں. تو ان مبارک کلمات کی برکت سے آدمی اللہ تعالیٰ کے غضب سے، عذاب سے، اس کے بندوں کے شر فساد سے، اور اسی طرح شیاطین اور ان کی جو فتنہ انگیزیاں ہیں ان سے، ان کلمات کی برکت سے محفوظ رہتا ہے. اب یہ دعا ہمیں یاد بھی ہونی چاہیے، یاد کر لینی چاہیے. اسی طرح اگر یہ دعا یاد اگر نہیں ہو رہی تو اس دعا کو بطور تعویذ صاف ستھرے الفاظ میں لکھ کر یا کسی سے لکھوا لیا جائے اور اس کو اپنے گلے میں یا اپنے بچوں کے گلے میں، اپنے گھر والوں کے گلے میں، یعنی اپنے پاس رکھے. انشاءاللہ اس کی برکت ضرور نصیب ہوگی. اور صحابی رسول کا یہ عمل اس بات پہ دلیل ہے کہ تعویذات کاغذ وغیرہ پر لکھ کر بھی اس کی برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں. خاص گلے میں ڈالنے کے اوپر بھی یہ خاص الفاظ بھی یہ ہیں کہ علقہا فی عنقہ، کہ اس کاغذ پر لکھی ہوئی دعا کے تعویذ کو وہ اپنے بچے کی گردن میں لٹکا لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. بعض جو تعویذ کا نام آتا ہے تو بعض اس کو سیدھا سیدھا ڈائریکٹ شرک سے تعبیر کر دیں گے، یہ تعویذ ہے تو یہ شرک عمل ہے، اور اس بارے میں کچھ روایات بھی ہیں کہ جس کے اندر کچھ ان کے تذکرے ہیں، تو ان روایت کی کیا توجیہ ہے؟ اس کو یوں سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان جانے سے منع کیا تھا. ٹھیک.
اور بعد میں اس کی اجازت عطا فرما دی صحیح. تھی. تو جانے سے کیوں منع کیا تھا؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگ قبروں کے پاس جا کے ان کی بت پرستی جس طرح ہوتی ہے یہ کیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرکیہ اعمال سے اپنی امت کو بچایا. ٹھیک. لوگوں نے جانا چھوڑ دیا. اب اس کے بعد پھر آپ نے حکم دیا کہ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم جاؤ زیارت کرو. فزوروہا، اور اس کی برکت بھی بتائی کہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے. ٹھیک. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعویذ لٹکانے سے، یعنی کاغذ پہ اس طرح کی چیزیں زمانے جاہلیت میں رائج تھیں، ان کے لٹکانے سے منع فرمایا تھا. تو جن احادیث کریمہ میں تمائم یا تمیمہ کو شرک قرار دیا ہے کہ تعویذ کرنا یہ شرک ہے، تو اس سے مراد بالکل واضح ہے، احادیث کریمہ میں ہی اس بات کی وضاحت ہے کہ اس سے مراد وہ تعویذ ہوا کرتے تھے کہ جو زمانے جاہلیت میں شرکیہ کلمات پر، بتوں کے ناموں پر جو تعویذ بنتے تھے ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی تھی. خود صحابہ کرام علیہم رضوان جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ تم ایسے موقع پہ کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے موقع پہ کچھ نہ کچھ جھاڑ پھونک وغیرہ، دم وغیرہ کیا کرتے تھے اپنے مریضوں کو. تو حضور فرماتے کہ تم مجھے سناؤ کہ تم کیا پڑھتے تھے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور نے یعنی ان سے سنا، اور جن میں شرکیہ کلمات ہوتے تو ان کی ممانعت فرما دی، جن میں ایسے شرکیہ کلمات نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام تھے، کلام الہی ہے، آیات ہیں، دعائیں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صحابہ کو اجازت دی. سورہ فلق، سورہ ناس، یہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم فرماتے اور ان ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیرا کرتے. تو یہ عمل، یہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا. تو تعویذ کا مطلب بھی یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا. اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو یہ اعوذ جو لفظ ہے اسی سے تعویذ کا لفظ بنا ہے. اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ مصیبت، پریشانیاں، بلائیں، آفتیں، شیاطین کے شر سے، اسی طرح بندوں کی شر اور فتنوں سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ تلاش کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی پناہ نصیب ہو جائے اور ان سارے فتنوں اور آزمائشوں سے میں محفوظ ہو جاؤں. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان سے وہ دعائیں پڑھ لیں، وہ صورتیں پڑھ لیں، اور اگر یہ صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتی تو ان دعاؤں کو، ان آیات کو لکھ کر بطور تعویذ اپنے پاس رکھنے کی کوئی بھی صورت بنائی جا سکتی ہے، چاہے وہ لٹکانے یا ہاتھ پہ بازو پہ باندھنے کی صورت ہو، یا آپ کے پاس جو پاکٹ میں کوئی محفوظ رکھنے کی جگہ ہو تو اس میں آپ رکھ سکتے ہیں. تو الغرض اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام، دعائیں، صورتوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ کے حصار میں آنے کی کوئی بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں. جائز ہے وہ جائز. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں وہ توجیہ بھی بیان کر دی گئی. اور وہ زمانہ جاہلیت والے یا کفار جس طریقے سے کیا کرتے تھے، ان روایات کو جس میں کفریہ اور شرکیہ الفاظ اور کلمات کی ممانعت کی وجہ سے تعویذ کو منع کیا، اس کو آج معاذ اللہ مسلمانوں پر چسپاں کرنا، جو بالکل ایسے وظائف اور ایسے کلمات جو خاص حدیثوں سے ہوں یا صحابہ کرام علیہ رضوان سے منقول ہوں یا اللہ کے مبارک نام ہیں ان کے بنائے ہوئے تعویذات پر وہ چیزیں چسپاں کر دینا، تو یہ ہرگز درست نہیں ہے. اور یہ بدترین مخلوق میں سے ایک جمیل صاحب، وہ بخاری شریف کی روایت ہے نا کہ جس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مخلوق میں سے بھی کچھ بدترین ہیں، اور وہ بدترین کون سے ہیں کہ جو آیتیں بتوں کے اور مشرکین کے حوالے سے نازل ہوئیں ان کو مومنوں پر چسپاں کریں گے. اور اس طریقے سے کئی ایسی آیات مبارکہ ہیں جن میں من دون اللہ کی وضاحت آتی ہے کہ تم اللہ کے سوا کس کو پکارتے ہو، تم جو ہے وہ مدد کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے. تو اب وہاں پر بطور خاص جہاں پہ تدعو اور اس طرح کی کلمات ہیں، وہ پکارنا جو کہ خاص ایک عبادت کے طور پہ، وہاں مراد عبادت کے، لیکن اس کو لیا اور وہ مومنین پر اور کس انداز سے اس کو بیان کر دیا کہ اس کا اپنے ہی پس منظر وہ گویا کہ برعکس کر دیا جاتا ہے. تو دین کی یہ تعلیم نہیں ہے. دونوں چیزیں واضح سامنے ہونی چاہیے کہ ممانت تھی تو کس چیز کی ممانت تھی
اور اجازت ہے تو کس چیز کی اجازت ہے، اور اس میں دلیل بھی صحابہ سے باقاعدہ موجود ہے اور بیان بھی کی ہے، اور اس کو آپ نے سنا بھی ہے۔ بہرحال مزید کچھ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ عبد القدوس بول رہا ہوں۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا یورپ ممالک میں بینک سے قرضہ لینا اپنے بزنس کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں مزید۔ بعض لوگ کہتے ہیں دوائی کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی نہیں چاہیے، کیا ایسا کہنا ان لوگوں کا درست ہے؟ دوائی کھانے سے پہلے بسم اللہ، وہ کہتے ہیں کہ برکت ہو جائے گی، اور دوائی میں برکت یعنی مرض بڑھ جائے گا۔ عجیب سی لاجک ہے، جمیل صاحب کیا کہیں گے اس میں؟ شیطانی وسوسہ ہی ہے یہ، جو اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے مریض کو روکنا چاہ رہا ہے۔ اور ایک دعا بھی ہے نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ تعالیٰ کا نام وہ ہے کہ جس نام کی برکت سے لا یضر شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز جو زمین میں ہے یا آسمان میں ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام رکاوٹ بن جاتا ہے تو کوئی چیز زمین و آسمان کی بندے کو ضرر نہیں پہنچا سکتی، نقصان نہیں تو پہنچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے نا، یہ مصیبتوں کے آگے ایک ڈھال ہے۔ مصیبتیں اللہ تعالیٰ کے نام کے آگے ان کا کوئی وجود نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، تو بیمار یا صحت مند جب بھی کوئی چیز کھائے یا پیے تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کا نام لے، اس میں الہی کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے مرض دور ہو جاتا ہے، شفا قریب آ جاتی ہے۔ اب یہ سمجھنا کہ دوا استعمال کریں گے تو اس میں برکت ہو جائے گی، اور اس میں دوا برکت طویل کا ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ دورانیہ دوا کا اگر بغیر بسم اللہ میں ایک دن میں صحیح ہونا ہے اور اس طرح بسم اللہ پڑھیں گے 2 دن لگ جائیں گے، تو یہ خیال وہمی ہے، شیطانی خیال ہے، وسوسہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نام سے اس طرح بھی غلط بہانے بنا کے، جھوٹے بہانے بنا کے روک رہا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بلکہ امیر اہل سنت نے تو یہاں تک کہا کہ آپ دروازہ کھولیں، بند کریں، شٹر اپ کریں، شٹر ڈاؤن کریں، تالا کھولیں، بند کریں، کوئی چیز دیں، لیں، اٹھائیں، رکھیں، بسم اللہ کے بسم اللہ شریف پڑھیں، کہ اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے ایک حصار میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں، شیاطین کے شر سے وہ چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ یہ بس ایسے بن گیا، ہم بڑوں میں جب سنتے ہیں اگر کوئی بچہ بھی گرنے لگے نا، کسی کو ٹھوکر لگتی ہے تو بسم اللہ زبان پہ جاری ہوتا ہے، تو اب وہ کیا مطلب یہ کہ یہ اب گرتا ہی رہے گا یا اس کی حفاظت ہوگی، اللہ کے نام سے برکت ہوگی، یہ ہوگی۔ تو نیت یہ کرنے، یہ کیوں نہیں توجہ جاتی کہ میں کھاؤں گا اور اس کی مصیبت سے چھٹکارا ملے گا؟ دوائی کوئی اچھی چیز تھوڑی ہے، اس سے چھٹکارا مل جائے گا، صحت کی طرف برکت ملے گی، نہ کہ یہ کہ آپ کہیں دوائی کی طرف وہ برکت آئے گی۔ ورنہ تو کسی ڈاکٹر کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کیا دعا کریں گے کہ میرے رزق میں برکت ہو، تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا آپ یہ لیں گے کہ یہ پورے اہل علاقہ کے لیے ایک طرح کی بد دعا کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے مریض بن جائیں۔ دیکھیں، اگر اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے تو یوں سمجھے شفیق صاحب، یہ اس علاقے کے لیے نعمت ہے کہ لوگ مریض ہیں، اور جو مرض میں مبتلا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے سارے آرام، سکون، سارے لطف، مزے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کو کوئی اچھی چیز بھی کھلائی جائے، من پسند، دل نہیں چاہتا، لیکن جب وہ صحت یاب ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو ایک معمولی سی چیز کھانے میں بھی لطف آ رہا ہوتا ہے۔ تو دوا، یہ علاج کرنا، دوا کا استعمال کرنا، یہ سنت ہے۔ تو اس نیت سے بھی ہمیں مرض کو دور کرنا چاہیے کہ یہ سنت ہے، اور صحت حاصل ہوگی تو اس صحت کو دین کے کاموں میں، عبادت کے کاموں میں میں صرف کروں گا، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ مریض کس انداز میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، بخار کی کیفیت ہو تو رکوع سجود میں وہ چیزیں جو خشوع خضوع صحت کی حالت میں آ رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو علاج معالجہ اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ علاج کرنا ایک تو سنت کی ادائیگی کے لیے کریں، پھر اور مزید اچھی نیتیں شامل کر لیں، علاج کے ذریعے میں عبادت اچھے انداز میں کر پاؤں گا، صحت ملے گی، تو انشاءاللہ یہ علاج کرنا مزید ثواب کا باعث بن سکتا ہے۔ اچھا، یہ عبد القدوس صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ قرض بیرون ملک رہتے ہیں اور وہاں سے بزنس کے لیے قرض لینا چاہتے ہیں، شاید اس کو تھوڑا سا ہم اور اس سوال کو کھول دیں کہ عام طور پہ
کچھ اجازت جو ان کو دی گئی کہ جو بطور خاص کوئی اپنا ذاتی مکان لینا چاہتے ہیں اور اس کی اپنی شرائط بیان کی گئی کہ وہ قرضہ لینے کی ان کو یا اس طرح مکان لینے کی اجازت دی گئی. بزنس کے لیے سودی قرض اس طرح وہ لے سکتے ہیں؟ عمومی طور پہ جو لون کا لفظ ہے وہ جب بھی سنا جاتا ہے اور بینک کے ذریعے جب بھی لون ملتا ہے تو وہ بغیر انٹرسٹ کے ساتھ وہ نہیں دیا جاتا. وہ دیا اس بنا پہ آتا ہے کہ آپ کو 10 لاکھ چاہیے تو آپ کو واپسی جو بھی ان کا قانون ہے اس کے مطابق 11-12 لاکھ کر کے آپ کو دینا ہوتا ہے. تو یہ سودی قرض ہے اور اس طرح سودی قرض لینے کی اجازت نہیں ہے. غیر مسلم سے بھی سودی قرض اس طرح نہیں لے سکتے کہ ہم نے ان سے قرض لیا اور ہمیں زیادہ لوٹانا ہو، تو اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک جی، مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی میں ناچاکی ہو جاتی ہے اور شوہر لے جانا چاہتا ہے لیکن زوجہ جانا نہیں چاہتی. اب اس میں پوچھنا یہ ہے کہ جب تک زوجہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہے، شوہر لے جانا چاہتا ہے پر وہ نہیں جانا چاہتی، اس پیریڈ کے دوران شوہر پر بیوی کا نان نفقہ ہے یا نہیں؟ ارشاد فرما دیں. چلیں، آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا پوچھا ہے اس مسئلے کا، تو مزید اس پہ کچھ گفتگو کرتے ہیں. کیا فرمائیں گے جمیل صاحب؟ ایک تو لے جانا چاہتے ہیں تو آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس دوران خرچ کے حوالے سے شوہر کے اوپر عورت کا نان نفقہ خرچہ، جس کو ہمارے عرف میں کہتے ہیں خرچہ پانی، تو یہ دینا اس وقت لازم ہوتا ہے جب عورت اپنے شوہر کے گھر پر رہ رہی ہے یا اس کی اجازت سے وہ اپنے میکے میں رہنے کے لیے آئی ہوئی ہے. اب وہ جتنے دن میں رہنے کے لیے آئی ہے اور شوہر کی طرف سے اجازت ہے ہفتہ، 10 دن، 15 دن، تو اس تمام پیریڈ میں شوہر کو خرچہ دینا ہوتا ہے. لیکن اگر عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہے، اپنے شوہر سے لڑ کر آئی ہے، بلا عذر شرعی اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے میکے میں رکی ہوئی ہے، اب شوہر اپنے گھر لانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی نخرے دکھائے جا رہے ہیں، نہیں آیا جا رہا، اور یہ اتنے یعنی ستانے کے باوجود ایک شوہر کا اپنے بیوی کے گھر آنا، اور وہ آ کے کوئی بھرم نہیں مار رہا ہوتا، وہ ریکویسٹ ہی کر رہا ہوگا کہ چلو منا رہا ہے، تو ایسے موقع پہ عورت کا نہ ماننے کے بعد اب جتنے عرصے تک وہ اپنے گھر بیٹھی رہی، اب اوپر سے یہ مطالبہ کرنا کہ مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے تک جو آپ کے نوالے نہیں کھائے، آپ کی طرف سے روزی روٹی ہمیں نہیں پہنچی، وہ سارا حساب کتاب لگائیں. اب 1 مہینے کا اگر ایک عورت 10,000 روپے اس پہ خرچہ ہوتا ہو تو 6 مہینے میں آپ کو 60,000 روپے دینے ہیں. تو اس طرح کا مطالبہ کرنا یہ شرعی طور پہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے. عورت کا نان نفقے میں حق اس صورت میں ہے جب وہ شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے یا شوہر کی اجازت سے اپنے میکے میں رکنے کے لیے آئی ہوئی ہے، تو وہ اخراجات وغیرہ کا اپنے شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے، ورنہ اس کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا یہ والا کہ یہاں مطالبے کی اجازت نہیں ہے. پیغام کیا دیں گے ان کو، کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات میاں بیوی دونوں تکلیف میں، بیوی کی طرف سے بھی ہوتا ہوگا کہ کوئی صلح کی سبیل نکلے میں جاؤں. میکے میں بھی شادی کے بعد رہنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، بالخصوص جب اولادیں ہوں تو پھر اپنے بچوں کو ساتھ رہ کر. لیکن کچھ ارد گرد کا ماحول یا ارد گرد کے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بنتی ہوئی صلح کو بھی لڑائی کے اندر تبدیل کر دیں گے کہ آپ ابھی بھیجیں گے تو آپ چھوٹے ہو جائیں گے، آپ کے اوپر پھر آئندہ بھی یہ ہوگا، پھر یوں ہوگا. بس ایک دفعہ سبق دیں ان کو اچھی طرح. تو یوں کیا کہیں گے آپ ان کو؟ بسا اوقات جو اس وقت جیسے حالات معاشرے کے سامنے آتے ہیں، دارالفتہ اہل سنت میں جو کیسز لوگوں کی زبانی سننے کو ملتا ہے، اس میں ابتداً عورت یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی جو شکایت ہے وہ اگر اپنے میکے میں آ کے کرتی ہوں تو اس کا اتنا رد عمل اتنا بڑا سامنے نہیں آئے گا. وہ سمجھتی ہے کہ ہلکی پھلکی سی کچھ سرزنش ہو جائے گی، معاملہ بہتر ہو جائے گا، لیکن اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر معاملہ رد عمل ری ایکشن آتا ہے. وہ یہ کہ اب یہ اتنی پابندی ہو جاتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے بات کرنا بھی چاہے تو عورت کا موبائل رکھ لیا جاتا ہے، وہ بات نہیں کر سکتی.
وہ ماں کے نمبر پہ فون کرتا ہے یعنی ساس کے، تو ساس کی طرف سے جھڑکیاں کھانے کو ملتی ہیں، وہ ریکویسٹ کرتا رہ جاتا ہے کہ کسی طرح میری بیوی سے میری بات کرا دیں تاکہ اس کی زبانی میں سن لوں کہ اسے مجھ سے کیا شکایت ہے۔ تو کبھی عورت کو شوہر سے نہ ان کو الگ سے کوئی 5-10 منٹ ایسے دیے جاتے ہیں کہ وہ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی تو سن لیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اس میں والدین بہت زیادہ رد عمل ایسا دکھاتے ہیں کہ شوہر گویا کہ اس جھگڑے سے پہلے جتنا وہ قابل تعظیم اور قابل عزت ہوتا ہے اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے، اور جب کبھی لڑکی یوں آ کے بیٹھ جائے تو شوہر سے برا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، داماد سے برا کوئی معاشرے میں ہے ہی نہیں، ساری عزت کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں۔ اب ایسے موقع پہ ہوتا یہ ہے کہ اب وہ عورت بھی چاہتی ہے کہ میکے میں رہ کر وہ عزت جو شادی سے پہلے تھی وہ اس طرح لڑائی جھگڑے کی صورت میں پھر بھائیوں کی بھی شادیاں ہو جائیں، ٹھیک ہے، یا والدین بھی کام نہیں کر رہے یعنی انتقال کر گئے یا ہیں بہت بیمار ہیں، اور بھائیوں پہ ہی سارے گھر کا لوڈ ہے، تو ایسے موقع پر پھر عورت کو وہ عزت نہیں مل رہی ہوتی ہے۔ وہ چاہتی بھی ہے کہ کسی طرح میں واپسی اپنے شوہر کے گھر پہ آ جاؤں، لیکن یہ خاندان کے بڑے چچا تایا ماموں بھائی یہ کبھی ایسے ہو جاتے ہیں نہیں، جب تک وہ یہ نہیں کرے گا، جب تک وہ یہ ہمارا مطالبہ پورا نہیں کرے گا۔ اب ان میں بسا اوقات وہ مطالبے خلاف شرع ہوتے ہیں، بالکل غیر شرعی مطالبے ہوتے ہیں جن کی شریعت بھی حمایت نہیں کرتی۔ جیسے ایک یہ مطالبہ بھی ہے نا کہ اب کچھ شاید اس لیے کہ اب 6 مہینے گزر گئے ہیں تو پہلے 6 مہینے کا خرچہ دو، اس کے بعد صلح کریں گے۔ ہاں، اب یہ 6 مہینے کا جب تک خرچہ نہیں دیا جائے گا تب تک آگے بات چلے گی، آگے بات نہیں چلے گی۔ بھائی 6 مہینے تک روکنے کا کس نے کہا تھا آپ کو؟ تو غلطیاں بھی خود کرتے ہیں بسا اوقات، اور اس کا سارا پھر الزام نزلہ وہ شوہر پہ آتا ہے۔ اس طرح یہ رشتہ مزید پہلے یوں سمجھیں کہ جیسے بال آیا، جیسے فریکچر ہونے سے پہلے بال آیا اور وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، فریکچر ہی ہو گیا۔ تو اس طرح کا یعنی رشتہ جڑ سکتا تھا بآسانی، غلط فہمیاں تھیں دور ہو سکتی تھیں، لیکن غلط فہمیوں کے یہ انبار اتنے بن جاتے ہیں، پہاڑ گویا سامنے آ گئے۔ اب یہاں تک کہ بچی یعنی بیوی وہ ملنا بھی چاہے کہ اب کسی طرح میں یہاں سے تو نکلوں، اب شوہر کے پاس چلے جاؤں، لیکن وہ اس احسار میں آ چکی ہوتی ہے کہ اب سوائے طلاق کے کوئی اور صورت بسا اوقات نہیں بن پاتی، اور اس لیے یہ اس کے لیے کتنی تکلیف دے، اور اس کے بعد کی زندگی بعض اوقات لگ رہا ہوتا ہے نہیں کچھ نہیں ہے بھئی، اس کے لیے شوہر بہت اور اس کے لیے بیویاں بہت، تو بس بھی یہ کر دو، اور ایسے کروا دیتے ہیں یہ معاملہ، لیکن بعد میں کتنا پچھتاتے ہیں۔ شفیق اور بھائی، آپ بھی جانتے ہیں کتنے لوگ پھر آگے پوچھتے ہیں اب کیا کریں۔ اب کیا کریں، اس سے پہلے عورت کو یا مرد کو بھی چاہیے اس پہ غور کرے کہ کیا ان کی شادی اتنی آسانی سے ہو گئی تھی؟ کتنی عمر گزرنے کے بعد تو رشتہ آیا ہوگا، صحیح بات ہے، یا آئے پسند نہیں آئے کرتے کرتے 25-30 سال کی عمر تو یوں ہو گئی، اب رشتہ اگر لگا بھی تو اس کے بعد یہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ اب یہ کیا سمجھتے ہیں کہ طلاق ہونے کے بعد فوراً رشتہ آ جائے گا؟ آدمی کا بھی یہ وہم ہے، صحیح بات ہے۔ طلاق ہونے کے بعد دونوں کو اپنی اوقات کا ساری باتوں کا اتفاق آگے جا کر ہونے کے بعد نقطہ لوگوں کا یہ اٹکا رہتا ہے کہ پہلی طلاق کیوں ہوئی، پہلا معاملہ کیوں ہوا۔ اچھا بھلے اس میں کچھ ایسے ہوں بھی، کچھ شرعی معاملات بھی ہوں، لیکن یہ ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ یہ اتنا کوئی عام کھیل نہیں ہے کہ بالکل اس سے باہر ہوں گے تو آپ کے لیے اور ہزاروں رشتے پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب مرد کے بارے میں بھی یہ سوال ہونا ہے کہ اس نے طلاق کیوں دی، اور لڑکی اتنے عرصے تک کیوں بیٹھی، اس کو طلاق کیوں ہوئی؟ تو ظاہر بات ہے اس پہلے رشتے کے ٹوٹنے پر اگلے رشتے کو لوگ بہت بنیاد بناتے ہیں۔ تو اس لیے میری اسلامی بہنیں یا اسلامی بھائی جن کے مسائل آپس میں اس طرح کے گھریلو خانہ جنگی کے ہو رہے ہیں، صبر، تحمل، ایک دوسرے کا احترام، عزت یہ برقرار رکھیں، اس سے انشاءاللہ مسائل جلدی حل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کچھ میسیجز ہیں ان کے بھی سوالات شامل کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عورت کی میت ہو تو کچھ نامحرم لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، کچھ علاقوں میں ہوتا ہوگا ایسا، یا رشتہ داروں میں بھی ایسے کچھ ہیں ہوتے ہی ہیں؟ ممکن ہے کزنز وغیرہ اس طرح اس موقع پہ آتے ہوں، تو غیر محرم کسی عورت کا یعنی زندہ حالت میں بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح بعد وفات بھی کسی مرحومہ عورت کا چہرہ غیر محرم نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا کہتے ہیں کہ ہماری فصل اتری ہے اور 24,000 روپے بنے ہیں، عشر کتنا ہوگا فصل کی زکوٰۃ؟ اب اگر یہ بارش کے ذریعے سے فصل
ان کی تیار ہوئی ہے تو عشر ہوتا ہے 10واں حصہ. 24,000 ہے تو 24,000 کے اگر ہم 10 حصے کریں گے تو وہ 2,400 روپے ہوں گے. یہ اخراجات نکالنے کے بعد ہوگا یا ٹوٹل پہ ہی ہوگا؟ پہلے پیداوار جو ہے اس ٹوٹل پیداوار کے 10 حصے کریں گے، ایک حصہ پہلے عشر نکالیں گے. اخراجات وغیرہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. پہلے فصل کا عشر نکالیں گے، بعد میں پھر دیکھیں گے کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا. یعنی ٹوٹل پہ ہوگا. مزدوریاں یہ وہ سب چیزیں آپ کو بعد میں نکالنی ہے، پہلے عشر نکالنا. پہلے عشر نکالنا. اور اگر یہ بارش نہیں ہے، جیسے عام طور ہمارے یہاں ٹیوب ویل لگائے جاتے ہیں، سولر سسٹم ہے، کچھ اس طرح کر کے پانی خود اہتمام کیا جاتا ہے اور اس سے پھر اگر اپنی یعنی محنت مشقت کنووں سے نکالا جا رہا ہے، ٹیوب ویل کے ذریعے سے فصل کو سیراب کیا جا رہا ہے، تو پھر اس صورت میں 10واں حصہ لازم نہیں ہے، 20واں حصہ لازم ہے. 20واں حصے کا مطلب ہوتا ہے 5%. تو جو بھی فصل ہے اس فصل کے 20 حصے کر لیں اور ان میں سے ایک حصہ یہ کہلاتا ہے نصف عشر، یعنی 10ویں حصے کا آدھا. ٹھیک ہے. تو 24,000 ہے، اس کا عشر بنے گا 2,400 روپے، اور اس 2,400 روپے کا جو نصف بنے گا 1,200 روپے. تو اس طرح اگر یہ عشر بنتا ہے تو 2,400 روپے نکالیں گے، نصف عشر بنتا ہے تو 1,200 روپے نکالیں. ٹھیک ہے. یہ ہم نے 24,000 کا چونکہ سوال ہوا ہے تو اس لیے یہ ایک فارمولہ بیان کیا ہے. باقی جس کی فصلیں اتر رہی ہیں، ظاہر ہے کئی بڑے بڑے پیمانوں پر کرتے ہیں، کئی ایکڑ زمینیں وہ لے کر اپنی فصلیں اگاتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. تو فصلوں والوں کو بھی اس چیز کی توجہ رہنی چاہیے کیونکہ سال میں کئی فصلیں اگتی ہیں. جمیل صاحب، اس میں گندم بھی ہے تو پھر آگے گنا آ جاتا ہے، گنے کے بعد دیگر اور فصلیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ سال میں 2 3 بسا اوقات بھی فصلوں کا یہ سیزن گزر جاتا ہے. تو زکوٰۃ میں تو ہم سال میں ایک بار، تو اس میں ہر فصل کا الگ الگ دیکھیں گے. اگر سال میں 10 فصلیں بھی بنتی ہوں مثال کے طور پہ، تو ہر دفعہ جب یہ کاشت کریں گے، فصل اتاریں گے، تو اس کا عشر یا نصف عشر دینا ہوگا. اس میں زکوٰۃ کی طرح یا قربانی کی طرح ایسا نہیں ہے کہ سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہو. یہ جتنی مرتبہ فصل اگائیں گے، فصل تیار ہوگی، تو ہر مرتبہ ان کو عشر یا نصف عشر دینا ہوگا. ایک آدمی ہے وہ زمین پہ کچھ نہیں اگاتا، زمین اس کی پڑی رہتی ہے پورے سال، تو اس پہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب وہ فصل لگائیں گے، سال میں ایک دفعہ لگائیں یا 5 دفعہ لگائیں، تو ہر دفعہ انہیں عشر یا نصف عشر یہ نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. مزید سوال؟ میرا یہ سوال ہے، کیا نماز جنازہ 2 مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے؟ اب 1 مرتبہ پڑھی جا چکی ہے، کیا دوسری مرتبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی. نماز جنازہ 1 دفعہ پڑھی جا چکی ہے، دوسری دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ مختلف شہروں میں ہوتے ہیں، تو کسی شہر میں انتقال ہوتا ہے تو پہلے وہاں پڑھ لی جاتی ہے، پھر وہ اپنے آبائی علاقے جب جاتے ہیں تو وہاں بھی اہتمام ہوتا ہے اور وہ جنازہ پھر پڑھا جاتا ہے. کیا کہیں گے؟ اس کی صورتیں ہیں، اگر نماز جنازہ کی جو پہلی مرتبہ ادائیگی ہوئی ہے جی، اگر ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھی گئی، ولی سے مراد یہاں پر ایک تو نا اللہ کے ولی نیک لوگ، وہ یہاں پہ مراد نہیں. ولی سے مراد جو میت کے لواحقین میں جو قریب ترین رشتے دار ہوتا ہے، جیسے بیٹے کا انتقال ہوا تو باپ ہے، باپ کا ہوا تو بیٹا ہے. اس طرح اگر اولاد یا باپ نہ ہو تو بھائی، یہ اسبا ہوتے ہیں. تو ولی سے مراد یہ رشتے دار ہوتے ہیں، قریب ترین رشتے دار. تو اگر میت کے ولی نے نماز جنازہ نہ خود پڑھی، نہ نماز جنازہ پڑھنے کا کسی کو کہا آپ پڑھا دیں، تو ولی کی اجازت کے بغیر کسی ایسے شخص نے نماز جنازہ پڑھائی جو ولی پر مقدم نہ ہو، ولی سے افضل نہ ہو. افضل سے مراد یہ ہے کہ امام مسجد محلہ اس نے نماز پڑھا دی، یا شہر کے قاضی صاحب جو پہلے زمانے میں امامت نیک لوگ ہوا کرتے تھے، تو وہ، یا بادشاہ اسلام، یہ ولی پر مقدم ہیں. تو اگر ولی کی اجازت کے بغیر بھی بادشاہ اسلام نے یا قاضی اسلام نے یا جمعے کے خطیب نے یا امام مسجد محلہ نے اگر نماز پڑھا دی، تو اب ان کے پڑھانے کے بعد ولی بھی نماز نہیں پڑھے گا. اگر ولی کی اجازت کے بغیر ان میں سے کسی نے بھی، ان کے علاوہ کسی ایک عام آدمی نے بغیر اجازت ہی نماز جنازہ پڑھا دی، تو ولی کو نماز جنازہ پڑھنے کا حق حاصل ہے. اب چاہے تو وہ خود پڑھائے یا کسی کو پڑھانے کے لیے کہہ دے،
لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ جو افراد پہلی مرتبہ نماز جنازہ میں جو ولی کی اجازت کے بغیر پڑھا گیا اس میں شریک تھے، تو وہ دوسری مرتبہ جو ولی نماز پڑھائے گا اس کی جنازے میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو چونکہ ان کے حساب سے وہ تکرار نماز جنازہ ہو جائے گا، تو نماز جنازہ کا تکرار فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے۔ جنازہ ایک ہی دفعہ پڑھا جائے گا، بار بار نہیں پڑھا جائے گا۔ اور متعدد ہوں اولیاء میں سے، یعنی یہ بیٹے ہی زیادہ ہیں، 5-6 ہیں، 2 یہاں ہیں 2 وہاں ہیں، 2 پڑھ لیتے ہیں، ایک نے پڑھ لیا۔ تو اب یہ ہے کہ ولی میں سے کسی بھی ایک ولی نے جنازے کی نماز کی ادائیگی کر لی، جس جگہ انتقال ہوا وہاں اسی نے پڑھا دی یا اس کی اجازت سے کسی نے پڑھا دیا، تو اب جو بڑا یا چھوٹا بیٹا وہ دوسرے شہر میں وہ چاہتا ہے میں بھی پڑھوں، تو اب نماز جنازہ کا تکرار جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ مسائل ذہن میں رہیں گے تو اس طرح کی غلطی بھی نہیں ہوگی، اور ان چیزوں کو نارمل لینا بھی نہیں چاہیے، اس کی بھی ہمیں رہنمائی باقاعدہ لینی چاہیے۔ جہاں ہم کوئی متعدد جنازوں کا تذکرہ بھی پڑھتے ہیں، کسی عالم کے بارے میں سنیں، بزرگوں کے بارے میں سنیں، تو وہاں بھی اس کی توجیہ یہی کہ کیا کہیں گے کہ وہاں اولیاء ان کے نہیں پڑھی یا انہوں نے آخر میں پڑھی؟ ممکن ہے کہ جو میت کے ولی ہیں وہ اجازت ہی نہیں دے رہے، خود ہی اپنے طور پہ لوگوں نے اہتمام کیا، لوگوں نے اپنے طور پہ اہتمام کر لیا، وہ بالفرض منع بھی نہیں کر رہے، لیکن انہوں نے کہا بھی نہیں ہے کہ تم لوگ پڑھو، پڑھا لو، ہم بعد میں پڑھیں گے، تم پڑھا دو، تو یہ اجازت ہوئی، تو پھر اجازت ہو گئی۔ تو ان کی طرف سے اگر اجازت نہیں ہے پھر بھی لوگوں نے اہل محبت نے امامت کر لی، جنازہ پڑھا لیا، تو ولی کو یعنی حق حاصل ہے کہ وہ جنازے کی نماز دوبارہ یعنی اپنے طور پہ اب ادا کرے۔ تو یہ جواز ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر ولی نے جنازہ نہیں پڑھا تو جنازہ ہوا ہی نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک دفعہ جب جنازہ کسی نے بھی ولی کی اجازت کے بغیر پڑھا دیا تو وہ جنازہ بھی کافی ہے، یہ فرض کفایہ فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ اب دوبارہ جنازہ ادا نہ بھی ہوا، ولی نے ادا نہ بھی کیا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ بالکل پرفیکٹ اشراق و چاش کا ٹائم بتا دیں اور بتائیے گا گھڑی کے حساب سے۔ تو پرفیکٹ تو شاید عام فرض کا بھی اس طرح نہیں بتا پائیں گے، کرنا کیا چاہیے ویسے؟ ان کو اپنے پاس یہ نقشہ رکھ لیں یا کچھ اور اس طرح کی چیز وغیرہ کچھ؟ یہ اوقات صلات کا نقشہ اگر دکھایا جا سکے ممکن ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی کا جو ایک سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے آپ نماز کے روزانہ کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں کہ کس دن فجر کی نماز کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، کب شروع ہو رہا ہے۔ تو اس وقت یہ اسکرین پر آپ کو اوقات نماز نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ سافٹ ویئر اپنے پریئر ٹائمنگ کے نام سے دعوت اسلامی ایپس لکھیں تو آپ کے نظروں کے سامنے اپلیکیشنز آ جائیں گی دعوت اسلامی کی، اس کو آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے شہر کے حوالے سے لوکیشن اس کے اندر سیٹ کر لیں۔ انشاءاللہ روزانہ کے اوقات آپ کی نگاہوں کے سامنے آتے رہیں گے، اور ہمیں ہر نماز کی ابتدا انتہا اس وقت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، یہ بہرحال بڑی فضیلتوں والی یہ دونوں نمازیں ہیں، اشراق بھی چاش بھی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ ہمارا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے